اگلی بات سنیے گا, اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو بات یہ ہے اسلامک والی. سیکنڈ تھنگ از دیٹ امریکہ پچھلے ایک سال سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے, پاکستان کا رویہ امریکہ کو لے کے, اور پاکستان کا رویہ بڑا پازیٹیو ہے امریکہ کو لے کے. مثال کے طور پہ امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ آپ اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ کے خلاف ایکشن لیں, اس کو فارغ کریں. پاکستان نے کہا کہ سر ہم آپ کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں گے, ہم ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ختم کریں گے کیونکہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی خلاف ہے. جنرل مائیکل کوریلا نے مارچ اپریل میں پاکستان کی بڑی تعریف کی اپنی کانگریس میں اور کہا کہ پاکستان کی آرمی بڑی کوشش کر رہی ہے. نمبر ون. اپریل کے مہینے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہے وہ ایک ہر سال ایک یونین کا ایڈریس ہوتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کانگریس ہے اس میں ہر سال ٹرمپ صاحب یا جو بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایک خطاب کرتے ہیں. اس خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پریز کیا کہ پاکستان نے جو ایبی گیٹ میں بامبنگ ہوئی تھی, ایبی گیٹ جو ایئرپورٹ پر, ایبی گیٹ پر جو ایئرپورٹ تھا کابل کا, جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جب یہ انخلا ہو رہا تھا, سارے فوجی نکل رہے تھے امریکہ کے, وہاں پہ بامبنگ ہوئی تھی, تو پاکستان نے اس ٹیررسٹ کو پکڑا نہیں ہے, نہ صرف پکڑا ہے بلکہ وہ امریکہ کو حوالے کیا ہے. امریکہ خوش تھا پاکستان سے کہ پاکستان نے اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو وہ پکڑ کے دے رہا ہے امریکہ کو. پہلی دوسری بات. تیسری بات ہوگی مئی میں جب کانفلکٹ ہوا تو پاکستان نے کہا کہ یہ کانفلکٹ جو میڈیٹ کروایا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کروایا ہے. اور اگلی بات یہ, پاکستان نے ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا. پانچویں بات سنیں گا. پانچویں بات یہ تھی کہ امریکہ چاہ رہا تھا اسٹیو وٹکاف کی فیملی اور ٹرمپ صاحب کی جو ایوانکا ٹرمپ اور جیرڈ کشنر, ان کی فیملی چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی کرپٹو کرنسی کا معاہدہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر یہ انویسٹ کریں کرپٹو کرنسی میں اور بینیفٹ لیں. پاکستان نے کہا کہ سر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستان نے کرپٹو کرنسی کونسل بنا دی جس کے آئی تھنک ثاقب صاحب اس کے چیئرمین ہیں, اور دسمبر یا جنوری میں پاکستان میں پراپرلی کرپٹو کرنسی لیگلائز ہو جائے گی. امریکہ اس چیز سے خوش ہوا کیونکہ ٹرمپ صاحب اور اسٹیو وٹکاف جو ہے ان کے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ایسیٹس ہیں کرپٹو کرنسی میں. 5 باتیں یہ ہو گئیں. چھٹی بات یہ ہوئی کہ پاکستان جب یہ جون کے مہینے میں ایران اور یہ اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا تھا تو ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو کہا کہ آپ ایران کو سمجھائیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلر پاور نہ بنے, اور ایران کو پاکستان بیسکلی انڈرسٹینڈ کروائے کہ وہ نیوکلر پاور نہ بنے. اگر وہ نیوکلر پاور بنتا ہے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور ریجن میں انسٹیبلٹی آ سکتی ہے. پاکستان نے کہا کہ سر ہم ایران کو سمجھائیں گے ایران نیوکلر پاور نہ بنے اور ہم میڈیشن کروائیں گے. جون سے لے کر ابھی اکتوبر ہے, پاکستان پچھلے 6-7 مہینے سے ایران اور امریکہ کی بیک ہینڈ پہ نیگوشیشنز کروا رہا ہے, ساتھ میں سعودی عرب بھی شامل ہے. 7ویں بات کیا ہوئی؟ 7ویں بات یہ ہوئی کہ جب امریکہ نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز چاہیے تو پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ دینے کے لیے حاضر ہیں, ہم آپ کو ریئر ارتھ منرلز کی رسائی دیں گے, بدلے میں آپ ہم سے ڈیل کر لیں. تو یہ جب 7 چیزیں دیکھی امریکہ نے کہ ہم ہر چیز میں پاکستان کو کہہ رہے ہیں ہماری بات مان رہا ہے, تو غالباً امریکہ کے مائنڈ میں بات ہے کیوں نہ پاکستان کو ابراہم ایکارڈز کے لیے بھی کہا جائے, وہ اس کو بھی مانے گا. لیکن یہاں بات پرابلم کچھ اور ہے. پاکستان امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ سر پاکستان اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے, پاکستان اس ٹائم ابراہم ایکارڈز نہیں تسلیم کر سکتا. آپ کی ہم نے ساری باتیں مانی, سر آنکھوں پر آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, آپ نے ہمارا بڑا اچھا ساتھ دیا. فی الحال پاکستان ابراہم ایکارڈز کو نہیں تسلیم کر سکتا بیکاز اس ٹائم جو غزہ میں ہوا ہے, پھر اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور پاکستان میں جو ایک نیشن ہے ایز اے پاکستانی قوم جو ہے وہ اس ٹائم اس موڈ میں نہیں ہے کہ ابراہم ایکارڈز پاکستان قبول کرے. تو یہ 6 چیزیں جو تھی جس کی وجہ سے امریکہ خوش ہوا. 7ویں چیز پہ ابھی اس ٹائم فی الحال پاکستان امریکہ کو باور کروا رہا ہے, اور اپنے عرب کنٹریز کو بھی, کچھ عرب دوستوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم فی الحال اس چیز میں نہیں آ سکتے شامل بیکاز پبلک سینٹیمنٹ بھی نہیں ہے, اور پاکستان کی ایک پرنسپل پوزیشن بھی ہے نا کہ جو غزہ میں اس ٹائم جینوسائیڈ ہوا ہے, جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک پاکستان ابراہم ایکارڈز میں شامل نہیں ہو سکتا. تو دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کسی بھی اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو نہیں کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اٹ واز اونلی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جن کو کہا گیا سر آپ آئیں, آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں, آپ خطاب کریں. تو پاکستان کا گلوبل اسٹیچر بھی بڑھا. پھر نوبل پیس پرائز تو پاکستان نے نامزد کیا تھا, پاکستان نے دوبارہ نامزد کر دیا 2026 کے لیے ٹرمپ صاحب کو, اور اب لگتا ہے کہ 2026 کا پیس پرائز ٹرمپ صاحب کو ہی ملنے کے چانسز ہے بیکاز واقعی میں انہوں نے یہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے واقعی میں غزہ میں پیس کروایا. اس میں صرف میں نہیں کہہ رہا, ایون ڈیموکریٹس بھی یہ بات کریں, پوری دنیا یہ بات کری کہ واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ غزہ کا جو پیس کروایا ہے اس میں ٹرمپ صاحب کا بڑا اہم کردار شامل ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا کہ شہباز شریف صاحب آپ آئی ہیں, تو شہباز شریف صاحب نے پہلے تو کہا کہ آپ ہی بات کریں, پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے وہ تقریر کی. اگر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اس تقریر کے کمنٹس بھی سنانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے وہ کل اسٹیٹمنٹ کیا دی. میں آپ لوگوں کو وہ تقریر کے کچھ کمنٹس بھی سنانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے کل ٹرمپ صاحب کو کیا بات کی.
اوکے ایک سیکنڈ رکیے گا. اوکے اب سنیے گا, فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی تعریف کی ہے پاکستان کے ٹرمپ صاحب نے کہ ہی از مائی فیوریٹ. اوکے ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں. اوکے untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions آواز آ of رہی ہے نا آپ people, کو؟ their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. I would like to thank my very dear brother, Sheikh Tamim. He's Akh al-Shaqiq, who has really worked very hard along with others to achieve peace in this region. My very dear brother, President Tayyip Erdogan, His Majesty, King Abdullah, and of course my very dear brother, Mohammed bin Zayed of UAE, and of course my very dear brother, Crown Prince of Saudi Arabia. And he has also been very, very helpful and contributed very valuably in this wonderful peace process. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to take more of your time. Suffice it to say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level, who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. Very kind. Thank you very much. Also with us is President Prabowo. اوکے تو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خصوصی دعوت دی ٹرمپ صاحب نے کہ آپ آ کے بات کریں, اور پھر ٹرمپ صاحب, پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر, وہ آئے, انہوں نے بات کی. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ واقعی پاکستان کو اس سارے معاملے میں اس لیے بھی انگیج کر رہا ہے بیکاز امریکہ وانٹ پاکستان, کہیں نہ کہیں پاکستان ابراہیم اکارڈس کے کچھ نہ کچھ ایسپیکٹس پر شامل ہو, کوئی نہ کوئی بات کرے. اب اگلی بات سنیں گا, لیکن پاکستان کا اسٹانس ابھی بھی فرملر ہے. پاکستان فی الحال ابراہیم اکارڈس کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا بیکاز آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگلی بات سنیں گا. اب ٹرمپ صاحب نے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ دس از اے ٹریمینڈس ڈے فار دا ورلڈ.
It is a tremendous day for the Middle East. The documents are going to spell out rules and regulations and lot of other things. So Trump صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت دن ہے, یہ بہت